ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اے ایمان والو، دشمنوں سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائیں گا، پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہیں گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 اور 72 تلاوت کی، 71 اور 72۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 70 تک 70 تک اپنا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ جو دین تم کو دیا ہے، جو احکامات تم کو دیے ہیں، یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اگر انسان کوشش کرے، اس پہ چلنا چاہے تو وہ آسانی سے اس پہ چل سکتا ہے۔ تو اسی میں سے ایک اور حکم یہاں پہ آ رہا ہے جو اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، وہ جہاد کا حکم ہے، کہ یہ بھی ایک حکم تم کو دیا جا رہا ہے، اس کو بھی تم کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شروعات ایسا کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے پاس اپنے بچاؤ کا سامان رکھو۔ جیسے اگر کوئی دشمن تم پہ حملہ کر دے، کوئی نقصان تم کو پہنچانا چاہے، تو اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو۔ یہاں پہ جو حذر کا لفظ ہے، حذر کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کا سامان۔ جیسے پہلے زمانے میں تلوار وغیرہ سے حملہ کیا جاتا تھا تو ڈھال لوگ رکھتے تھے، تو بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو، اور الگ الگ ٹکڑیوں میں یا پھر ایک ساتھ مل کے اگر جہاد کا موقع آئے، دشمنوں سے لڑنے کا موقع آئے تو تم ان کے ساتھ لڑو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ منافقوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں، جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا لیکن منافق ہے، وہ جب جہاد کا حکم ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں وہ سستی دکھاتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، اپنی جان چراتے ہیں۔ جب ان کو چلنے کو کہا گیا، چلنے کو تیار نہیں ہوتے، اور اگر مسلمان جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر اگر ان کو شکست ہوتی ہے، ان کو اگر شہید کر دیا جاتا ہے، تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم اس میں نہیں گئے، نہیں تو ہم بھی مر جاتے، ہمیں بھی قتل کر دیا جاتا۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہے اور اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی اس میں فائدہ ہوتا۔ یعنی جس پہ ان کو غم کرنا چاہیے اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور جس پر خوش ہونا اس پہ غم کرتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی یہ صورتحال ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یعنی ہم امید کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس میں ہوتے تو ہم کو بھی مال غنیمت حاصل ہو جاتا۔ پھر اللہ کہہ رہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ اللہ کے راستے میں وہی لوگ قتال کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو قتال کرنا چاہیے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیا، یعنی جن کو آخرت میں اللہ سے لینا ہے، آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق بننا ہے، وہی لوگ یہ کام کرے۔ دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے لڑنا، جہاد کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، اب چاہے اس میں وہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے یا غالب ہو جائے، دونوں حالت میں ہم اس کو اجر سے نوازیں گے۔ یعنی جب ایک مسلمان اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ چاہے قتل ہو جائے، چاہے غالب آ جائے، جیت جائے چاہے ہار جائے، دونوں حالات میں ایک مسلمان کی کامیابی ہوتی ہے، دونوں حالات میں وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے جہاد کو فرض کیوں کیا, کیوں ضروری قرار دیا. تو وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. اے مسلمانوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں, اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. مطلب یہ جو جہاد کا جو فرض ہم پہ عائد کیا گیا اور ضروری قرار دیا گیا, اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے, اللہ کے راستے میں لڑنا ہے جہاں پر مسلمان رہتے ہو اور ان پر ان کے دین کی وجہ سے, مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و تشدد کیا جا رہا ہو, ان کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو. تو اگر دنیا میں کہیں بھی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا رہنا دوبھر کر دیا گیا ہو, ان کو دین پر چلنے سے روکا جاتا ہو, ان پر ظلم و تشدد اس بات پر کیا جاتا ہو کہ یہ مسلمان ہے, تو اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو صورتحال تھی وہ جب ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ آئے تھے تو مکہ میں کچھ مسلمان رہ گئے تھے جو ہجرت نہیں کر پائے تھے, تو مکہ کے لوگ ان پر ظلم و تشدد کرتے تھے, ان کو تکلیف دیتے تھے, ان کو ستاتے تھے, ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے. تو یہاں پر تو وہ مراد ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے لیے جہاد کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو تمہارے ایمان والے بھائی مکہ میں ظلم و تشدد برداشت کر رہے. لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں پر بھی زیادتی ہو رہی ہے, اس میں مظلوموں کی طرف سے لڑنا یہ جہاد ہے, اور ظالموں کے خلاف لڑنا تاکہ مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے, یہ جہاد ہے. اب یہاں سے جہاد کا اسلام میں جو فلسفہ ہے, جو حکمت ہے, جو تصور ہے, وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. جہاد اصل میں اس لیے ضروری قرار دیا گیا تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جائے, یعنی سوشل جسٹس معاشرے میں قائم کیا جائے, اور اپنی نفسانی خواہشات سے بھی لڑا جائے. یہ تین بنیادی مقصد ہے جہاد کے. ایک تو ظلم و انصاف کو ختم کرنا معاشرے میں, سوسائٹی میں, جہاں پر بھی اگر کسی طبقے پر ظلم ہو رہا ہے, اس کو ستایا جا رہا ہے, اس کو پریشان کیا جا رہا ہے, تو وہ ظالموں کے خلاف لڑنا یہ بھی جہاد ہے. اسی طرح کوئی معاشرے میں اگر ظلم ہو رہا ہے, یعنی کوئی معاشرے کا حاکم ہے, بادشاہ ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, تو اس کے خاتمے کے لیے اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے, سوشل جسٹس کا نظام قائم کرنے کے لیے لڑنا یہ بھی جہاد ہے. اور تیسرا, اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا, اپنے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے, جو برائیاں ہمارے اندر کی ہے, ان سے لڑنا یہ بھی جہاد ہے. تو یہ وسیع مفہوم ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا, یہ جو لفظ ہے جہاد کا, اس کو بہت بدنام کیا گیا, اور اتنا بدنام کیا گیا کہ اب مسلمان بھی یہ نام لینے سے شرماتے ہیں کہ ہم یہ نام لیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے, ٹیررسٹ سمجھیں گے, جہادی سمجھیں گے. اس کو ایسا بدنام کیا گیا, حالانکہ یہ اتنا زبردست یہ نظام ہے جہاد کا, اور مظلوموں کے لیے ایسی خیر خواہی اس کے اندر ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن چونکہ اہل مغرب نے, خاص طور سے جو ویسٹرن کے لوگ ہیں, انہوں نے جان بوجھ کر اس کو بدنام کیا. اصل میں ان کا جو طریقہ رہا ہے جو ویسٹرن کنٹریز کا, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں بھی یہ پوری دنیا کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, اجارہ داری, مونوپولی لانا چاہتے ہیں, تو یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی جو چیز ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اس کو وہ بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جب انڈیا میں انگریزوں کا دور تھا, کالونی یہاں پہ قائم تھی انگریزوں کی, اور انگریز یہاں پہ قبضہ کیے ہوئے تھے, تو اس وقت انگریزوں کو جو سب سے زیادہ سخت مقابلہ جو پیش آیا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا تھا کہ مسلمان ان سے بکتے نہیں تھے. غیر مسلم تو بک جاتے تھے, پیسہ دے دو, ساز باز کر لیتے تھے, مسلمان نہیں جھکتے تھے. اور
1803 में शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दे दिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद फ़र्ज़ है। तो मुसलमान अंग्रेज़ों से जो लड़ते थे वो जिहाद के जज्बे के साथ लड़ते थे, तो इस वजह से अंग्रेज़ों को बहुत दिक्कत पेश आती थी। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिहाद को बदनाम कर दिया जाए मुसलमानों में, इसको बुरा साबित कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने मुसलमानों में भी कई लोगों को खरीदा कि जो जिहाद के खिलाफ फतवा दे, जिहाद के खिलाफ बात करे। जैसा ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जिसने बाद में नबूवत का दावा किया, इसको अंग्रेज़ों ने खड़े किया। और ये अंग्रेज़ इससे चाहते थे कि तुम नबी होने का दावा करो और जितने तुम्हारे फॉलोवर हैं इनको बोलो कि जिहाद मनसूख हो गया। लिहाजा उसने एक किताब पूरी लिखी जिसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की कि जिहाद सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, अब वो ख़त्म हो गया, क़यामत तक के लिए जिहाद नहीं है। ये उसने साबित करने की कोशिश की। तो अंग्रेज़ों ने इसको बदनाम करने की कोशिश की क्योंकि मुसलमान उनसे मुकाबले में आते थे। अब वही चीज़ हिंदुस्तान चल के आ गई। अब हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के लोग वही चीज़ जो अंग्रेज़ों ने पहले कही थी उसी को बयान करते हैं, उसी को पेश करते हैं। तो इस तरह से इसको बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत अच्छा इसमें तसव्वुर है। और इसी तरह जिहाद जो है सिर्फ लड़ने का भी नाम नहीं है कि मारपीट करना, लड़ना या गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करना, ये मकसद नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 3 बुनियादी मकसद है। एक तो आदल इंसाफ कायम करना, सोशल जस्टिस का निज़ाम मुआशरे में कायम करना, दूसरा मजलूमों के खिलाफ लड़ना, और तीसरा अपनी नफसानी ख्वाहिशात से लड़ना, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उससे लड़ना, है ना। अल मुजाहिद मन जाहदा नफ्सा, कि असल मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से लड़े, अपने नफ्स के अंदर जो बुराई है उससे लड़े। तो इसका एक वसी मफहूम है और ये इंसानियत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। इसको बदनाम करना, इसको गलत समझना, और हम भी मुसलमान भी उससे मुतासिर हो जाते हैं, मुसलमान भी शर्माते हैं। हमें तो खुल्लम खुल्ला इसकी वजाहत करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई जिहाद क्या है। अभी हमारे मुल्क में अगर कोई करप्शन कर रहा है, कोई बुराई आम है, नशा आम है, इसके खिलाफ लड़ना ये भी जिहाद है। अगर कोई एक मुहिम चलाए, कैंपेन चलाए, या कोई तंजीम कैंपेन चलाए कि हमको भारत को नशा मुक्त बनाना है, यहाँ से नशा ख़त्म करना है, नशीली चीज़ों का कारोबार ख़त्म करवाना है, इसके लिए अगर कोई लड़ता है ये भी जिहाद है। क्या अब ये गलत होगा? ये तो ज़रूरी है। तो जो भी कोशिश सोशल जस्टिस का निज़ाम कायम करने के लिए होती है, इंसाफ कायम करने के लिए होती है, वो भी जिहाद है। तो जिहाद कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको ऐसा बदनाम किया गया कि अब हम नाम लेने को भी हम शर्माते हैं। हाँ, इसमें बाज़ लोगों की तरफ से गलती भी हुई है जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। जैसे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिसयूज़ भी किया है जिहाद के नाम का, कुरान की आयत का। ये भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको ख़त्म कर दे या इससे शर्माए, इसका जिक्र करने से ये मतलब भी नहीं है। हमारा काम है कि इसको हम वाज़े करें, इसको बताएं, सही तरीके से इंट्रोड्यूस कराए हमारे जो गैर मुस्लिम दोस्त है कि भाई ये चीज़ है। तो अल्लाह ने यहाँ पे जिहाद जो मशरू किया गया उसकी हिकमत अल्लाह ने बता दी। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैद अश-शैतान कान ज़ईफ़ा। जो लोग ईमान लाए हुए हैं वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। लिहाजा ए मुसलमानों, तुम शैतान के दोस्तों से लड़ो। याद रखो कि शैतान की चालें दर हकीकत कमज़ोर है। तो ये मुनाफिकों का भी जिक्र है कि जो ईमान वाले वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं जब उनको जिहाद का हुक्म दिया जाता है, और जो काफिर लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं, मतलब गलत चीज़ों को प्रमोट करने के लिए लड़ते हैं। तो मुसलमानों को शैतान के ख़िलाफ़, शैतान के कारिंदों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़का फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नासा कख़श्यतिल्लाहि अव अशद्द ख़श्या। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे मक्की ज़िंदगी में कहा जाता था कि अपने हाथ रोक कर रखो और नमाज कायम किए जाओ और ज़कात देते रहो? फिर जब उन पर जंग फ़र्ज की गई तो उनमें से एक जमात दुश्मन लोगों से ऐसी डरने लगी जैसे अल्लाह से डरा जाता है या उससे भी ज़्यादा डरने लगी, और ऐसे लोग कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, आपने हम पर जंग क्यों फ़र्ज कर दी? थोड़ी मुद्दत तक हमें मोहलत क्यों नहीं दी? कह दो कि दुनिया का फ़ायदा तो थोड़ा सा है, और जो शख्स तक़वा इख्तियार करे उसके लिए आखिरत कहीं ज़्यादा बेहतर है, और तुम पर एक तागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। ये आयत जो नाजिल हुई इसका पस मंज़र ये है
کہ مکہ کی زندگی میں جب مسلمان زندگی گزار رہے تھے اور وہاں پر جو کفار کی طرف سے ان کے اوپر ظلم تشدد کیا جاتا تھا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ابھی تم کو لڑنا نہیں ہے، ابھی جوابی کارروائی نہیں کرنا ہے، ابھی تم کو صرف نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ اگرچہ یہ تم پر ظلم کر رہے، یہ کفار تم کو ستا رہے، تم کو پریشان کر رہے، لیکن ابھی تم کو جوابی کارروائی نہیں کرنا ہے، ابھی ان سے لڑنا نہیں ہے۔ تو اس وقت بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کو اجازت دے دینی چاہیے تاکہ ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے اور ان سے لڑے، تو لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ مکہ کی زندگی میں جو 13 سال کی زندگی تھی اس میں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، چاہے وہ کتنا ہی ظلم کرے، آپ کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ پہلے ان کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو جائے، یہ ایمان پر مضبوطی سے جمنے والے بن جائے، کیونکہ جب حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے تو ایمان پر جمنا یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ اور پھر جہاد جو ہے یہ اپنے انتقامی جذبے سے لڑنے کا نام نہیں ہے کہ بھائی اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے پریشان کیا، اب مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، یہ انتقامی جذبے سے لڑنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد تو اللہ کے لیے کرنا ہے، دین کے لیے کرنا ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے کرنا ہے نا، ظلم کے خلاف کرنا ہے، اپنے انتقامی جذبے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ تو اگر ابھی اجازت دے دی جائیں گی تو ابھی چونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ابھی ایمان دل میں بیٹھا نہیں ہے جیسے بیٹھنا چاہیے، جیسے ایمان مضبوط ہونا چاہیے ویسے ہوا نہیں ہے، تو ابھی اگر اجازت دے دی جائیں گی تو یہ اپنے انتقامی جذبے کے لیے لڑیں گے، یہ اللہ کے لیے نہیں لڑیں گے، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں لڑیں گے، بلکہ اپنے انتقامی جذبے کے لیے لڑیں گے۔ تو پہلے ایک پروسیس سے ان کو گزارا جائے، ایک مرحلے سے ان کو گزارا جائے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جب وہ آئے تو پھر اجازت دی۔ جیسے حضرت علی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے جنگ، ان کی لڑائی ہوئی اور یہودی کے اوپر وہ آ گئے، اب بس یہودی کو قتل کرنے والے تھے، تو یہودی نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، تو جیسے اس نے منہ پہ تھوکا حضرت علی ہٹ گئے، تو وہ حیران ہو گیا کہ بھائی تم تو میرے اوپر قابو پا لیا تھا اور تمہارے ہاتھ میں ہتھیار تھا، کھنجر تھا، تم چاہتے تو فوراً مجھے قتل کر دیتے، کیوں قتل نہیں کیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں جو پہلے قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انتقامی جذبے سے تمہیں قتل کر دوں، اللہ کے لیے نہ ہو، اس لیے میں ہٹ گیا۔ تو وہ یہودی بہت متاثر ہوا اور پھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو جہاد جو اپنے انتقامی جذبہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، ظلم کے خلاف، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کو ہم نے پہلے تو کہا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، ابھی لڑو مت اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اب جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا جب مدینہ کی زندگی میں، تو اب اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو لوگوں سے ایسا ڈرتا ہے، مطلب جن سے لڑنا ہے ان سے ایسا ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، نہیں کرنا تھا۔ تو یہ لیکن یہاں پر منافقوں کا ذکر ہے۔ اصل میں صحابہ کرام جو تمنا کرتے تھے تو بعض منافق بھی تمنا کرتے تھے کہ ہم پہ بھی جہاد فرض ہو جائے تاکہ ہم لڑیں، لیکن وہاں پہ منع کیا گیا مکہ میں۔ پھر جب مدینہ میں فرض کیا گیا تو اب بعض منافق یہ کہنے لگے کہ نہیں فرض تھا وہی اچھا تھا، مطلب فرض کیوں کیے، اب اس میں تکلیف ہوں گی، لڑنے جانا پڑے گا، جان مال کا خطرہ ہوگا۔ تو ان کی مذمت اللہ تعالیٰ کر رہے کہ دیکھو اب یہ لوگ منع کر رہے، حالانکہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ نہیں کہ آپ مدینہ میں آ گئے تو اب پوری زندگی یہیں رہنا ہے، پوری زندگی آسانی سے رہنا ہے، ایسا تو ہے نہیں، آپ کو تو مرنا ہے، تھوڑی زندگی ہے، تھوڑا نفع ہے دنیا کا۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کہیں زیادہ اس سے بہتر ہے۔ تو اگر تم مر بھی گئے اللہ کے راستے میں تو آخرت تو اس سے بہتر ہے، وہاں تم جاؤ گے، تو ایسا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور پھر تم کہیں بھی جاؤ موت تو تمہیں آنی ہے، اگرچہ تم ایک مضبوط قلعے میں بھی کیوں نہ ہو تو تم کو موت آنی ہے، تو اس سے اچھا اللہ کے راستے میں لڑو، اگر وہاں بھی موت آئیں گے تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اب یہاں پہ منافقوں کی ایک اور بات اللہ ذکر کر رہے کہ منافقوں کا حال یہ ہے
کہ جب ان کے اوپر کوئی خیر پہنچتی ہے, کوئی بھلائی پہنچتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو اے نبی یہ آپ سے کہتے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے. مطلب جب اچھی زندگی گزر رہی تو کہتے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے, ہم کو اچھی زندگی مل رہی ہے. لیکن کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ آپ نے زبردستی یہ حکم دیا, اس کی وجہ سے یہ تکلیف آئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کل من عند اللہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھائی اور برائی دونوں کا خالق اللہ ہے, دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہے, تکلیف اور پریشانی اور راحت اور سکون دونوں اللہ کی طرف سے ہے. ہاں اس میں لیکن اللہ کا ایک فلسفہ ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ اس میں ایک حکمت اللہ کی ہوتی ہے کہ آتی تو دونوں اللہ کی طرف سے ہے, لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں, ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آسانی آتی ہے, بھلائی آتی ہے, آسائشیں آتی ہے, پریشانیاں ان کی ختم ہوتی ہے. اور جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہے, تکلیفیں آتی ہیں, لیکن وہ بھی آتی اللہ کی طرف سے ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اور دو خدا ہے, کہ ایک خدا اچھائی لا رہا ہے, ایک خدا برائی لا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن آتی ہے وہ لوگوں کے اعتبار سے. تو یہ اس میں ایک اللہ کا برائی, تکلیف اور آسانی کا بھی ایک اللہ کا فلسفہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو انسان اچھے اعمال کرے گا اس پہ آسانی آئیں گی, اس پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی, فضیلتیں نازل ہوں گی, برکتیں آئیں گی, یہ اللہ کی طرف سے آئیں گی. اور اسی طرح کوئی برائی کرے گا, برے کام کرے گا, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا, تو اس پہ مصیبت آئیں گی, تکلیف آئیں گی, لیکن یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئیں گی. یہ نہیں کہ تکلیف کسی اور کی طرف سے آتی ہے, بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن کس پر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کبھی آزمائش کے لیے, کبھی عذاب کے طور پہ, تاکہ وہ اپنی زندگی بدل لے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, لیکن آتی اللہ کی طرف سے ہے. یہ سمجھنا کہ اچھائی کسی اور کی طرف سے آتی ہے اور برائی کسی اور کی طرف سے, یا دو خدا ہے, ایک اچھائی کا خدا, ایک برائی کا خدا, یہ بات درست نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک مذہب ہے مجوسی مذہب, جو فارسی جن کو کہتے ہیں, پرشین جو مذہب کو مانتے ہیں. ابھی ہمارے ہندوستان میں پارسی لوگ ہیں, یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ لوگ بھی دو خدا مانتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں یزدان اور ایک کو کہتے ہیں اہرمن. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھائی کا خدا ہے, ایک برائی کا خدا ہے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کی طرف سے برائی آئے, وہ ایسا اس کو غلط سمجھتے. تو اس لیے انہوں نے برائی کا خدا ایک الگ بنا لیا اور اچھائی کا خدا الگ بنا لیا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے, ہمارے اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہے نا. وہ ایمان مفصل میں ومن آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو شر اور خیر دونوں اللہ کی طرف سے. ہاں اس میں اللہ کی حکمت ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ کس پہ خیر آئیں گی, کس پہ شر آئیں گی, وہ اللہ تعالیٰ کا حکمت کا تقاضا ہے, لیکن آتی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. ابھی دیکھیے کسی کا ایگزام ہو رہا ہے, تو اب جو ایگزام ہال میں جو پیپر بنائے جاتے ہیں, تو اس میں اگر ایم سی کیو جو کویشچن ہوتے ہیں, جیسے ٹرو اور فالس لکھو, صحیح اور غلط, تو جو ٹیچر ہوتا ہے, ایگزامینر ہوتا ہے, وہ جب کویشچن پیپر بناتا ہے تو چار اس میں ایک سوال کے 4 جواب رہتے ہیں, اس میں سے 3 غلط رہتا ہے, ایک صحیح رہتا ہے. تو آپ کو صحیح پہ ٹک کرنا ہوتا ہے. تو یہ غلط سوال کون بناتا ہے؟ وہی بناتا ہے. اب کوئی بولے گا بھائی اتنا بڑا ٹیچر ہو کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے. بھائی اس نے غلطی جان بوجھ کے کیا, یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ غلط ہے. تو غلط کو بھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. یہ چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں, حالانکہ غلطی وہی کرتا ہے, جان بوجھ کے کرتا ہے ٹیچر. غلط جواب لکھتا ہے, 3 غلط لکھتا ہے, ایک صحیح لکھتا ہے, تاکہ پتہ چلے کس نے صحیح لکھا, کس نے غلط لکھا. تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کون ایمان والا ہے, کون دین پہ صحیح عمل کر رہا ہے, کون اچھائی پہ عمل کر رہا ہے, کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے, اس کے لیے غلط راستے بھی تو رکھنے پڑیں گے. کون ہدایت پر ہے, اس کے لیے گمراہی کو بھی تو رکھنا پڑے گا, تبھی تو پتہ چلے گا یہ ہدایت ہے, یہ گمراہی ہے. آپ اندھیرے کو جب بھی پہچانیں گے جب آپ اجالے کو سمجھیں گے. اگر آپ نے کبھی اجالا دیکھا ہی نہیں تو اندھیرا اجالے میں آپ فرق نہیں کر پائیں گے. تو اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے, اور اس میں حکمت ہے اللہ کی, جو میں نے بتایا. تو وہی اللہ کہہ رہے کہ جو اچھائی پہنچتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور جو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے, لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا,
اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا ارسلناک للناس، ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام لوگوں کے نبی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کے نبی ہے، تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو یا کوئی مذہب کو نہ ماننے والا ہو، سب کے نبی ہے۔ ہاں وہ نہیں مانتے یہ الگ بات ہے، ان کو ماننا چاہیے، جیسے ہی وہ مان لیں گے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، تو نبی تو سب کے ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے للناس کہا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو آپ تمام لوگوں کے نبی ہے، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے۔ وہ نہیں لاتے الگ بات ہے، لیکن نبی آپ کے ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائے غیروں میں، غیر مسلموں میں، بتائے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں، ان کے مقصد کے بارے میں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا، تو گویا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دے، حلال قرار دے، یہ رسولوں کو بھی اس کی اتھارٹی حاصل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سے کوئی احکام ثابت نہیں ہوتا، رولنگ ثابت نہیں ہوتی، کہ حدیث تو 200 سال کے بعد لکھی گئی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، حدیثیں ہمیشہ سے لکھی گئی، اس کی اس سے پہلے بھی تفصیل آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ بھی اوتھینٹک ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ کوئی چیز کو حرام قرار دے، کوئی چیز کو حلال قرار دے، اور جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، یعنی اگر کوئی تمہاری اطاعت نہیں کرتا تو آپ چھوڑ دو ان کو۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور یہ منافق لوگ سامنے سے اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے، لہٰذا تم کو ان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ پھر یہاں پر جب اطاعت کی بات آئی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر منافقوں کا ذکر کر دیا کہ یہ منافق لوگ آپ کی اطاعت کا دم تو بھرتے ہیں، سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے کہ یہ جو سازشیں کرتے ہیں سب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو سب پتہ ہے کیا سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو اگنور کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ یہاں پہ کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو مکہ کے کافر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس قرآن ان کے سامنے پیش کیا تو یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے یہ آپ نے ہی لکھ کے لایا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ آپ نے ہی اس کو لکھا ہے، آپ ہی نے اس کو تیار کیا اور یہ ہمارے سامنے آپ پیش کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ تو خود عربی زبان جاننے والے ہیں، عربی زبان کے ماہر ہیں، یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا، کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، بہت سارا کانٹرڈکشن پاتے، بہت ساری ڈفرینسز پاتے، لیکن اس کے اندر کوئی ڈفرینسز نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے۔ اصل میں انسان جو کتاب لکھتا ہے، جو تصنیف تیار کرتا ہے، یا کوئی بات انسان بولتا ہے تو انسان کی باتوں میں ہمیشہ فرق آتا ہے، ڈفرینس آتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہوگا کہ کچھ حالات آنے کے پہلے ان کی الگ رائے ہوتی، کچھ حالات آ گئے تو رائے بدل جاتی، جیسا کووڈ کے حالات آئے تو اس کے پہلے کئی لوگوں کی جو رائے ہوں گی وہ رائے بدل گئی، چاہے آخرت کے بارے میں، دنیا کو دیکھنے کے بارے میں۔ اسی طرح بھی ایران امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، اس کے پہلے کچھ ان کی رائے الگ تھی، جنگ ہونے کے بعد رائے بدل گئی۔ تو انسان کی رائے بدلتے رہتی ہے کوئی بھی معاملے میں، میں کوئی فکس نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل معاملہ ہو، اکنومیکل معاملہ ہو، مذہبی ریلیجس معاملہ ہو، رائے انسان کی بدلتے رہتی ہے۔
اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان ہے، یہ خدا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو آگے کا علم نہیں ہے، اور خدا کو پورا علم ہے، قیامت تک کا علم ہے۔ اس لیے خدا نے جو بات قرآن میں کہی تھی یہ کبھی نہیں بدلیں گی، خدا کی رائے نہیں بدلیں گی، اوپینین نہیں بدلیں گی، کیونکہ اس کو پورا علم ہے، ابھی کا بھی علم ہے، بعد کا بھی علم ہے۔ انسان کی رائے، بلکہ کسی کی رائے تو 1-2 دن میں بدل جاتی ہے، وہ کبھی کچھ بولتا تھا، بعد میں نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے آگے کا، اس لیے اس کی رائے بدل گئی۔ کسی کی 5-10 سال میں رائے بدل جاتی، پہلے وہ کچھ اور سمجھتا تھا، اب کچھ اور سمجھتا ہے۔ تو اللہ کی رائے کبھی نہیں بدلتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے کہ قرآن میں کئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم نے پہلے ایک بات کہی پھر دوسری بات کہی، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ایک سسٹم سے قرآن چل رہا ہے۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک ایسے خدا کی طرف سے ہے جو اول اور آخر دونوں علم رکھتا ہے، جو پہلے کا بھی علم رکھتا ہے اور آخر کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو یہ اس اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ابھار رہے لوگوں کو کہ آپ قرآن پر غور کرو، غور و فکر کرو، قرآن میں دیکھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا، جیسے آج ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن جو ہے یہ علماء کے لیے ہے کہ علماء غور کریں گے، یہ ہم عام آدمی لوگ تو اس پہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن سب کے لیے، ہر انسان کے لیے قرآن ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، شہر میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، کہیں بھی انسان رہتا ہو، سب کے لیے قرآن ہے۔ ہاں درجے اس کے الگ الگ ہے، درجے سمجھنے کے درجے الگ الگ ہے۔ جو فقہ ہے، جو علماء ہے، وہ قرآن کو مسئلے مسائل نکالنے کے لیے سمجھیں گے، اس سے مسائل اخذ کریں گے، لیکن جو عوام ہے، عوام قرآن اس لیے نہیں سمجھیں گی کہ اس سے مسئلے مسائل نکالے کہ بھائی سود حرام ہے یا حلال ہے، یا سور کھانا حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ بحث کرنے کے لیے ہم کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، ہم کو قرآن اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، آخرت کا استحضار کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کے معرفت کے لیے پڑھنا ہے، دنیا کی بے رغبتی حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے یہ سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے، مسئلے مسائل نکالنے کے لیے قرآن نہیں پڑھنا ہے، وہ تو علماء کا کام ہے، وہ علماء کریں گے، فقہ کریں گے۔ اور دوسری بات، ہم وہ کر بھی نہیں سکتے، اس کے لیے جو علوم چاہیے، جو اس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ وہ رات میں سوئے، تو رات میں سوتے ہوئے ایک آیت پہ وہ غور کر رہے تھے، وہ آیت ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ یہ پوری آیت بھی نہیں ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑے پر انہوں نے پوری رات غور کیا، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس آیت سے 108 مسائل نکالے، 108 مسائل اس آیت کے ٹکڑے سے۔ اب ہم اور آپ نکال سکتے ہیں کیا؟ ہمارا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن جب سمجھنا ہے تو مسئلے مسائل میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہدایت کے لیے سمجھنا ہے نا، صحیح رہنمائی کے لیے سمجھنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کی 2 سطح ہے۔ ایک سطح تو یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر، اس پر غور کر کے اس سے مسئلے مسائل نکالے جائے، مسائل کا استنباط کیا جائے، انفر کیے جائے۔ اور ایک سطح یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے اس سے ہدایت لی جائے۔ تو جو پہلی سطح ہے کہ قرآن کو سمجھ کر مسئلے مسائل نکالے جائے، یہ سطح ہمارے لیے نہیں ہے، یہ فقہاء کرام کے لیے ہے، ائمہ مجتہدین کے لیے ہے کہ وہ قرآن پر غور کرتے ہیں، اس سے مسئلے نکالتے ہیں، حرام حلال کے مسئلے نکالتے ہیں، جائز ناجائز کے، یہ ان کے لیے ہے۔ اور جو دوسری سطح ہے کہ قرآن پڑھ کے اس سے ہدایت لینا، اس سے رہنمائی لینا، یہ ہم سب کے لیے۔ بلکہ آج کل کے جو علماء ہیں، وہ علماء کے اندر بھی اب وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے مسئلے مسائل نکالے۔ تو جو عام علماء ہے، نوجوان علماء ہے یا عوام ہے، اب ان کے لیے قرآن اس اعتبار سے ہدایت ہے کہ یہ اللہ کی معرفت کے لیے قرآن پڑھے، سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھے، اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھے، اور اللہ کے جو برے بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں، ان کی حرکتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھے تاکہ اس سے بچا جائے، آخرت کے استحضار کے لیے قرآن پڑھے۔ یہ دوسری سطح ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن بہت آسان ہے، جیسے اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، تو ہدایت کے لیے، مسئلے مسائل نکالنے کے لیے نہیں، وہ فقہ کا کام ہے، وہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے۔ ہمارے لیے ہدایت کے لیے قرآن آسان ہے، سیدھا راستہ سمجھنے کے لیے قرآن آسان ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو سمجھنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو ایک اس چیز کا ہمیں اس میں خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ ابھال رہے اس بات پہ کہ آپ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، چاہے ہم ترجمے سے اس کو سمجھے، چاہے عربی زبان سمجھ کے اس کو سمجھے، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ثواب کے لیے اس کو پڑھا جائے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا جائے، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا۔ ہاں ثواب ملے گا،
اگر کسی کوئی مرنے والے کے پاس آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس کی موت آسانی سے ہوگی، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہی مقصد قرآن کا نہیں رہ گیا۔ قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھ کے اپنی زندگی تبدیل کرے، اپنی زندگی بدلے۔ اب دیکھیے قرآن میں جو چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک سورہ ہم نے رکوع ہم نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ سود کی حرمت بیان کر رہے کہ بھائی سود حرام ہے، لیکن ہم کو سمجھتا نہیں ہم کیا پڑھ رہے۔ ہم نے پڑھا اور پھر جا کے دکان پہ خرید و فروخت حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کر رہے، سود کا لین دین کر رہے۔ صبح ہی ہم نے پڑھا کہ سود حرام ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا، اللہ کیا کہہ رہے، ہم نے بس ثواب کے لیے پڑھ لیا اور ہم گئے اب ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر رہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر رہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اگر ہم سمجھتے کہ اللہ کیا کہہ رہے تو کم سے کم ہم اس کا لحاظ رکھتے کہ آج صبح ہی میں نے پڑھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو مجھے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ غیبت حرام ہے، جھگڑا کرنا، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا ناجائز ہے، اسی طرح ایک دوسرے پر تہمت لگانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی زمین ہڑپ کرنا جائز نہیں ہے، اور پھر آپ پڑھ رہے ہو پھر اس کے بعد اسی پہ عمل کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ سمجھیں گے تبھی تو عمل کی توفیق ہوگی۔ تو سمجھنے کی کوشش تو ہم کو کرنا ہے، یہ سمجھنا کہ یہ علماء کے لیے ہے، علماء سمجھیں گے، عام انسان پڑھیں گا تو گمراہ ہو جائیں گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیے قرآن ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر انسان کو اس پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابھار رہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم قرآن میں کیا کہہ رہے، ہم کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں نا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے فرق بتا دیا کہ فقہ کا سمجھنا ایک الگ لیول کا ہوگا اور عام انسان کا سمجھنا ایک الگ لیول کا ہوگا۔ اب اگر عام انسان قرآن سے مسئلے مسائل نکالنا شروع کر دے تو پھر گمراہ ہونے کے چانسز ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں نے سود کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی سود، قرآن میں جو سود حرام ہے وہ یہ الگ سود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سود تھا، انٹرسٹ تھا، وہ الگ تھا، آج کا جو سود ہے، بینکوں کا جو بیاج ہے، یہ الگ ہے، تو یہ جائز ہے۔ اس طرح کے لوگوں نے بحثیں شروع کر دی، تو ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ ہی ہوں گے، وہ تو غلط، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو مسئلے مسائل نکالنے کے لیے قرآن پہ غور نہیں کرنا ہے، اپنی ہدایت کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہدایت ملیں گی۔ جب غیر مسلم کو ہدایت مل رہی، کئی غیر مسلم قرآن پڑھ کے ان کو ہدایت حاصل ہوگی، تو کیا مسلمانوں کو نہیں ملیں گی؟ ضرور ملیں گی، لیکن ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے پڑھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ہدایت بنے گا۔